ایک بہت ہی اہم غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ وقف بورڈ کسی کی بھی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے اور یہ سب سے کرپٹ اداروں میں سے ایک ہے، مگر حقیقت اس پروپیگنڈا سے بالکل الگ ہے۔ اصل میں وقف بورڈز اتنے بے بس ہیں کہ ان کی خود کی پراپرٹیز جو کسی زمانے میں کمزور طبقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھیں، غیر قانونی قبضے کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور سب سے بڑا قابض کون ہے؟ خود سرکار، اس کے ادارے اور بڑی بڑی کمپنیاں۔ سب سے آئرونک بات یہ ہے کہ وقف ایکٹ 1995 کا سیکشن 54 وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ قبضہ کرنے والوں کو بے دخل کرنے کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں، چاہے اپنی مرضی سے یا کسی کی اپیل پر۔ لیکن پھر بھی اتنے سخت قانون کے باوجود وقف بورڈ اپنی ہی جائیداد واپس نہیں لے پاتے۔ آخر ایسا کیوں؟ اگر ہمیں اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھنا ہے تو ہمیں وقف ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری پر ایک نظر ڈالنی ہوگی، یعنی مسلم حکومت سے لے کر برٹش دور اور پھر آزاد ہندوستان تک کی ہسٹری۔ ہندوستان میں وقف ایڈمنسٹریشن کی شروعات 1192 میں ہوئی، جب سلطان معیز الدین غوری، جنہیں زیادہ تر لوگ محمد غوری کے نام سے جانتے ہیں، نے ملتان کی جامع مسجد کے لیے 2 گاؤں وقف کر دیے اور ان کی دیکھ ریکھ شیخ الاسلام نام کے متولی یعنی ٹرسٹی کے حوالے کر دی۔ مسلم دور میں وقف کا سسٹم کچھ اس طرح تھا کہ وقف کی پراپرٹی کی دیکھ بھال متولی کرتے تھے، جو اس کام کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہوتے تھے۔ ان متولیوں کے کام کی نگرانی قاضی کرتے تھے اور یہ قاضی حکومت کے دخل سے آزاد ہوتے تھے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس وقت وقف ایڈمنسٹریشن کا سسٹم کیسا تھا۔ اسٹیٹ لیول پر ایک افسر جسے صدر الصدور یا صدر کہا جاتا تھا، جو وقف کے گرانٹ اور ایڈمنسٹریشن کو مینج کرتا تھا۔ ڈسٹرکٹ لیول پر یہ ذمہ داری صدر سرکار کے پاس ہوتی تھی۔ ولیج لیول پر قاضی وقف پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وقف پراپرٹی سے ہونے والی آمدنی کی کلیکشن کا کام دیوان کے ذمے ہوتا تھا اور روزمرہ کے کاموں کی سیدھی نگرانی متولی خود کرتے تھے۔ یعنی ایک بالکل صاف اور مضبوط سسٹم تھا جس میں سرکار کا کوئی غیر ضروری دخل نہیں تھا۔ اس سسٹم کی ایک سب سے اہم خاصیت اس کی بے حد سخت ریکارڈ کیپنگ تھی۔ فرمان نام کے ڈاکیومنٹس وقف کی ڈیٹیلز کو ریکارڈ کرتی تھیں، جیسے کہ وقف کس نے بنایا، اس وقت کا حکمران کون تھا اور متولی کسے بنایا گیا۔ یہ دستاویز اونرشپ اور ایڈمنسٹریشن کے لیے آفیشیل ریکارڈ مانے جاتے تھے۔ یہ پورا سسٹم شریعت کے قانون پر چل رہا تھا، جو ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور اسلامی اصولوں کو سختی سے پالن کرتا تھا۔ اور اس وقت مسلم رولرز کا جو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو کیپٹل تھا وہ دلی تھا۔ تو جتنے بھی رولرز تھے انہوں نے اپنے بڑے بڑے ریلیجس انسٹیٹیوشنز دلی میں ہی بنوائے تھے۔ اور سال 1628 میں تو شاہ جہاں نے دلی کے ایریا میں ایک پورا شہر شاہ جہان آباد کے نام سے بسا دیا تھا۔ ریڈ فورٹ اور چاندنی چوک کا ایریا سب اسی میں آتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سرکار کے ذریعے ان آتھورائزڈ قبضہ سب سے زیادہ دلی میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈارک ہسٹری ہے جسے ہم اسی ویڈیو میں آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے۔